بزم اردو سیتاپور نے 54 سال مکمل ہونے پر معروف شاعر خالد فتح پوری کی صدارت میں مشاعرے کا اہتمام و انصرام کیا، جس میں مقامی اور بیرونی شعراء نے شرکت کی۔ بطور مہمان خصوصی پرویز ملک زادہ نے شرکت کی اور نظامت کی باگڈور رضوان احمد فاروقی نے سنبھالی۔ کنوینر پروگرام خوشتر رحمان نے شرکاء کا استقبال کیا اور بزم اردو کے روح رواں محترم مست حفیظ رحمانی نے بزم اردو کے مقاصد اور ماضی کی کارکردگی بیان کی۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی۔ 54واں جشن ہے، یہ جشن مسرت بھی ہے ہم سب کے لیے، اس اعتبار سے کہ قومیں یاد رکھی جاتی ہیں اپنے کاموں سے، نہ کہ اپنے ناموں سے۔ عموماً ہم نام رکھ لیتے ہیں صلاح الدین، تو صلاح الدین ایوبی اس میں کوئی نہیں بنتا، وہ کوئی ایک ہی بنتا ہے۔ نام عمر پوری قوم میں قریب 28,000 مل جائیں گے، لیکن عمر جیسی صفات ڈھونڈنا مشکل ہے۔ بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑے کام کرتے ہیں۔ مست حفیظ رحمانی صاحب نے اپنے دم سے، اپنے وجود سے سیتاپور کو مہکایا اور دنیا کو بتایا کہ کہیں بھی کسی بھی علاقے میں رہ کے کام کیا جا سکتا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی ان سے یہ پریرنا ملتی ہے۔ جب عمر کی اس منزل میں مست حفیظ رحمانی صاحب متحرک رہ کے ساری دنیا کے لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں، یعنی تاریخ یہ ہے کہ جہاں پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب نے پہلے مشاعرے کی نظامت کی تھی، آج انہی کی نسل یعنی پرویز ملک زادہ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ بھی نظامت کرتے ہیں اور بہت خوب کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں تو چوکاتے ہیں۔ یعنی یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ بہرحال بڑے ہوتے ہیں۔ اگر پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب کے یہاں اندھیرا ہوتا تو ہم لوگ وہی کہتے چراغ تلے اندھیرا ہو، مگر انہوں نے اس مثال کو غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے کہا چراغ تلے بھی روشنی ہی ہے، اور وہ روشنی پرویز ملک زادہ کی شکل میں ہمارے درمیان ہے۔ اردو اسٹیج سے، اردو منچ سے یہ روشنی بکھیرتے رہتے ہیں۔ ہوتا عموماً یہ ہے کہ آئی ایس کا بچہ آئی ایس نہیں بن پاتا، پی سی ایس کا بچہ پی سی ایس نہیں بنتا، انجینئر کا بچہ بڑھئی بن جاتا ہے۔ تو دنیا کو حیرت سے دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ تو کم از کم اپنے بچوں کو بنا ہی سکتے تھے، ان کو تیرنا کون سکھاتا؟ تو وہ الزام جو عام لوگوں پہ یا پوری قوم پہ عائد ہوتے ہیں، وہ کم از کم پروفیسر ملک زادہ منظور احمد اور اردو کے عظیم مجاہد جناب مست حفیظ رحمانی صاحب پہ عائد نہیں ہوتا۔ ان کے تمام بچے اردو جانتے ہیں۔ جب ہمارے استاد اقبال میشر رائے بریلوی آج سے قریب 10 سال قبل یہاں لے کے آئے، اس وقت گنتی کا ایک مضمون ان پہ لکھا گیا تھا، وہ سہیل وحید صاحب نے لکھا تھا۔ یعنی ان کے چہرے سے میں دیر سے واقف ہوا، ان کے قلم کو میں نے پہلے پہچانا تھا کہ یہ لکھنے پڑھنے والے آدمی ہیں۔ یہ الگ بات کہ یہ آج تک مجھے نہیں پہچان پائے، یہ بھی طرفہ تماشا ہے۔ یہ سب ہونا چاہیے ادب، یہ کہ بہت نارمل لوگ تو کام کر بھی نہیں پاتے ہیں۔ اردو میں ایک جنون ہونا چاہیے، ایک کیفیت ہونا چاہیے۔ وہ جنون سہیل وحید صاحب نے تھا کہ اگر کسی نام نے یہاں سے نکل کے کچھ کام کیا ہے تو وہ سہیل وحید صاحب کا ہے۔ سہیل وحید صاحب نے اپنے زمانے میں نئے دور سے اہم پرچے نکالے۔ ہر اس خوبصورت ٹائٹل اور کاغذ کے ساتھ اب نیا دور سامنے آئے، وہ مجبور ہیں آج کے ایڈیٹر کی اس طرح کا نکالا جائے، ورنہ معیار وہی تھا کہ کچھ بہتر کاغذ ہوتا تو سرکاری پرچہ ہونے کے باوجود انہوں نے وہ کاغذ لگایا کہ دلی والوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کم از کم اہل لکھنؤ بات کر سکتے ہیں۔ کاش کے کچھ دنوں میں اور رہتے اور کچھ اچھے نمبر نکلتے اور ان کا نام دیر تک محفوظ رہتا، لیکن جتنا موقع ان کو ملا انہوں نے کام کیا، تو کام بہرحال ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم پرویز ملک زادہ منظور احمد صاحب، سہیل وحید صاحب یا ہمارے آج کے صدر ذوالفقار، ان سب کا نام صرف اسی لیے لیا جاتا ہے۔ پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب کے ارد گرد بہت سے رہے، چوگرد بھی ہوئے، شاگرد بھی ہوئے، لیکن خالد فتح پوری صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان کو عزت و احترام دیتے تھے، یہ ڈاکٹر صاحب سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس محبت کو برقرار رکھا۔ یعنی پرویز ملک زادہ صاحب اور ملک زادہ جاوید صاحب دونوں ان کی عزت و احترام اسی حوالے سے کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی ڈاکٹر صاحب سے وہ فن سیکھا۔ پروفیسر ملک زادہ منظور احمد اردو ادب کی واقعی وہ شخصیت تھی کہ جس نے ہمیں سکھایا کہ ہم کسی عمر کے بھی لوگوں میں بیٹھ کے اگر بوڑھاپن اپنے اوپر نہ لاتے، 3 نسلوں کو ڈاکٹر صاحب بیک وقت فیس کرتے تھے۔ یعنی معلوم ہے اگر مست حفیظ رحمانی صاحب سے تعلق ہے تو خوشتر رحمان سے بھی تعلق ہے، اور خوشتر رحمان صاحب کے بیٹے اگر شعور کی منزل میں پہنچ گئے تو پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب کو نہ ان سے دقت تھی، نہ اس تیسری نسل کو ان سے دقت تھی۔ کاش ہمارے بزرگ ایسے ہی ہو جائیں، ورنہ ہمارے یہاں زیادہ تر تو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں فیروز نظامی نے کہا تھا کہ دانا ہو مگر عقل کھلے لگتے ہو، دانا ہو مگر عقل کھلے لگتے ہو،
استاد بنے ہو بے سرے لگتے ہو، ہر کام پہ ہر گام پہ ٹوکتے ہو ناصح بن کر، تم اتنے بھلے ہو کہ برے لگتے ہو، اتنے بھلے ہو کہ برے لگتے ہو، ہونا چاہیے، برا نہیں ہونا چاہیے۔ حافظ اکرم صاحب قدم واقعی غنیمت ہے کہ ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، تاجر ہیں، تاجر تو ہمیں ہونا ہی چاہیے، تجارت کوئی خراب چیز نہیں ہے۔ جب سے قوم نے ملازمت کو اچھی چیز سمجھا تب سے تجارت کو ہم نے لعنت سمجھ لیا، ورنہ ہادی برحق نے تو ہمیں تجارت کا ہی حکم دیا تھا۔ اور ہمارے ایک شاعر نے کہا، کیوں نوکری کے واسطے دیوانے ہو، کیوں نوکری کے واسطے دیوانے ہو، فرمان نبی ہے کہ تجارت کی۔ تاجر جو بھی ہے ان کی عزت ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، اور یہ حفاظ اور قراء اور علماء پیدا کر رہے ہیں، یعنی آنے والی نسل جب ادب بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے تو کسی داڑھی والے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو ہمیں گورنمنٹ تک کوئی بات پہنچانی ہوتی تو ٹائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے۔ المیہ یہ ہے کہ ٹائی والا سمجھتا ہے کہ یہ حافظ جی جاہل ہیں، جبکہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب کا وہ حافظ ہے، آپ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، خاکے پا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے ایک المیہ ہمارے قوم کا ہے کہ ہم داڑھی والے کو ٹائی والا سمجھتا ہے کہ یہ یار ایسے ہی بہکے ہوئے لوگ ہیں، ہر وقت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ گاڑا گاڑا سنا رہے ہیں، لیکن جب مر جاتے ہیں تو وہی داڑھی والا کام آتا ہے، کہتے ہیں آئیے نماز پڑھا دیجیے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی اسی مولوی کی ضرورت پڑتی ہے جو قادر لکھن پوری کی طرح ہوتا ہے، خالی نظام میں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اذان بھی دینا ہے تو قادر صاحب کو نہیں، ان کو قدرت ہے اذان دینے کی۔ اچھا داڑھی والوں بھی لازم ہے جو ویسے نہ بنے جیسے میں نے بتایا کہ ہر گام پہ ٹوکتے ہو ناصح بن کر، تم اتنے بھلے ہو کہ برے لگتے ہو۔ تو ہمیں دونوں طبقات کو ایک دوسرے کے قریب لانا چاہیے اور آنا چاہیے، تبھی ہم ملت کی تعمیر کر سکتے ہیں، تشکیل کر سکتے ہیں، اور بہت آگے تک سفر کر سکتے ہیں۔ اپنا کھویا ہوا سبق یاد کر لیں کہ ہمیں قیادت کے لیے بھیجا گیا تھا، ہم غلام بن گئے، ہمیں حاکم بنا کے بھیجا گیا تھا، ہم محکوم بن گئے۔ تو کاش ہم اپنا منصب سمجھ لیں اور خدا کے زمین پہ خدا کے قانون کو نافذ کر دیں بغیر گھاؤں کھائے۔ بہرحال میں حفیظ رحمانی صاحب کی طرف میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ آپ لوگ اجتماعی دعا ان کے لیے کیا کیجیے، خاص کر جو خفیہ نمازیں ہوتی ہیں تہجد وغیرہ کی، وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ایک شوق کی عبادت ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ خوف کی عبادت ہوتی ہے۔ شوق کی عبادت وہی ہے جو ہم خفیہ طور پہ پڑھتے ہیں، یعنی کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے۔ اس میں ان کے لیے خاص کر دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کے گھر میں وہ ہاتھ پیدا کر دے جن کے لیے میں نے کہا ہے، نوجوانوں کے لیے۔ اور پھر میں سہیل وحید صاحب کی طرف دیکھتا ہوں کیونکہ ابھی ان کے چہرے کی چمک باقی ہے، حالانکہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہے۔ کچھ لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ایک ہمارے یہاں عصمت ملیہ آبادی ہے، وہ لگتا ہے ابھی سروس کرنے جانے والے ہیں، وہی حال سہیل وحید صاحب کا۔ جو لوگ ابھی بھی الحمدللہ جوان ہیں، ان کے لیے میں نے ایک شعر کہا ہے مصطفیٰ رحمان صاحب کے لیے بھی اور تمام جوانوں کے لیے کہ ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا، ایک بہت اونچا شجر بھی کیا اما دے پائے گا، وہ شجر ڈھونڈو کہ جس کا دیر تک سایہ رہے۔ ہمیں دوسری اور تیسری نسل تیار کر دینا چاہیے، ورنہ بہت دنوں تک راشہ زدہ ہاتھوں میں نہ اردو محفوظ ہے نہ مذہب محفوظ ہے۔ سرپرستی ہمیں چاہیے حفیظ رحمانی صاحب کی، لیکن تو تازہ خون ہے، نیا خون ہے، اگر اس کی قدر نہیں کی گئی تو واقعی مستقبل تاریخ ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد میں اپنی بے ترتیب گفتگو کے بعد صدر ذی وقار کا بھی حال وہی ہے، یہ تاجر تو نہیں ہے، ہم تجارت کبھی نہیں کی، سروس کی، بہت اعلیٰ منصب پہ تھے اور اپنے منصب کو چھپائے رہے، بالکل اسی طرح جس طرح لوگ اپنی عبادت کو چھپاتے ہیں کہ بھائی کچھ وہاں مل جائے۔ تو ان کا حال بھی یہ واقعی مخیر آدمی ہے جو بہت مخلوق الحال قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو کم بلکہ یہ شعراء ادبا کو زیادہ دیکھتے ہیں کہ سب سے خراب پوزیشن انہی کی ہے، یہ ان پہ نظر رکھتے ہیں اور خفیہ طریقے سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ زیادہ خالد بھائی جو چہرے کی چمک ہے اس کی وجہ ان کا وہی نظام ہے جو اسلامی نظام ہے، اس لیے خالد بھائی کو سلام کرنا چاہیے اور ان سے عقیدت محبت بڑھ جانا چاہیے، اور مس حفیظ صاحب کو سوچنا چاہیے کہ واقعی مس صاحب کی نگاہیں بھی کتنی باریک ہیں کہ کہیں کوئی چھپا ہوا ہیرا ہو وہ نکال لاتے ہیں۔ خالد صاحب کے لکھنؤ والے سے ہی ختم نہیں کر پائے، کانپور والوں کو سمجھنے میں ٹائم لگا تو یوں داؤں دے دیا ان سے، لکھنؤ چلے آئے۔ دیکھیں سیتاپور والوں نے کم از کم یہ جو صحیح حق تھا، حق بحقدار نصیب ان کو دیا، تو ان کی صدارت میں آج ہم لوگ مشاعرہ پڑھ رہے ہیں۔ سیتاپور کی عظمت بہت گفتگو میں کر سکتا ہوں، لیکن کر اس لیے نہیں رہا ہوں کہ جیسے یہاں سیتاپور میں کسی کو بتایا جائے کہ بھائی خشتر رحمان ہے، یہ مس صاحب کے بیٹے ہیں، یہ ان کے
छोटे भाई हैं जो मिजाज के शायर हैं, जनाब महफूजुर रहमान साहब। तो लोग कहेंगे ये सब पता क्यों वक्त ज़ाया किया, सब जानते ही हम लोग, कुछ नया बताइए। तो जिस दिन मैं तो सीतापुर के बारे में कोई तहकीक कर सका उस दिन वाकई आपका वक्त बर्बाद करूँ। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जैसे माजी में कारनामे अंजाम दिए गए, यानी कि मुस्तफ़ा खैराबादी, रियाज खैराबादी और दीगर लोगों ने बड़े कारनामे अंजाम दिए, या सीतापुर से बताया जाता है कि पहला अखबार भी निकला, काश उस पर तहकीक हो और लोग लिखने लगें। उसी तरह से एक लहरपुर के एक साहब हैं मिर्ज़ा शाजिब लहरपुरी, जो मुस्तफ़ी रहमानी साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये दोनों बराबर के। तो शायर के जिसमें चश्मक न हो, लेकिन खूबी यह है कि उन्होंने भी एक कारनामा अंजाम दिया। लखनऊ वालों ने नवाबों के दौर में अगर मीर की, मीर ज़ाहिर की, मीर हसन की तकलीद की या उनकी आमद पर इस्तकबाल किया या इस्तेसाल किया, तो बड़ा कारनामा लहरपुर के एक शख्स ने अंजाम दिया कि साहिब दीवान वो बने, वो भी दीवान हमद का। इस सिलसिले में भी सीतापुर काबिल ज़िक्र है। ये ज़मीन बड़ी ज़रख़ैज़ है, यहाँ हमेशा बड़े लोग पैदा हुए और वो सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये मकाम मसरत है। इस बेतरतीब गुफ्तगू के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मुशायरे का आगाज़ हो। आगाज़ तकरीबन हो चुका, नाते मुबारक पढ़ी जा चुकी। जनाब रिज़वान खान साहब, जब मैं इनको पहले नाज़िम की हैसियत से देखता था, इनके हुकूक सल्ब किए गए हमारे चक्कर में, मैं इनसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ, मुझे लाए तो उस वक्त निज़ामत यही फरमा रहे थे आपके मत साहब भी चाहते कुछ नए चेहरे सामने आते रहे। इस चक्कर में हमको उन्होंने बुला के बहुत अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं। जो सीतापुर से निकल गया वो कहीं भी दुनिया में निज़ामत कर सकता है। अच्छा, निज़ामत धौंस खाए बगैर काम करने का अमल है। जो लोग निज़ामत में डर जाते हैं फिर वो अनवर जलालपुरी बन जाते हैं, और जो लोग निज़ामत में नहीं डरते वो प्रोफेसर मलिकज़ादा मंसूर बन के दुनिया में अपने वजूद को तस्लीम करा के जाते हैं। ये खुद कहते हैं मलिकज़ादा साहब कि मेरे बाद अगर कोई है तो अनवर है। तो मैंने कहा है क्या है, हुनर सब बताते हैं, कहते डर जाते हैं। जहाँ मत साहब ने घूर के देखा, करें आइए तस्लीम लाइए। जहाँ परवेज साहब ने घूरा, करें आइए आप ही का नंबर है। ये निज़ामत तोड़िए तो गदावत है। बहरहाल किसी की बुराई मकसूद नहीं है। अनवर साहब का अपना कारनामा था ज़िंदगी में, ना सही लेकिन जाने के बाद वो पद्मश्री हो ही गए। तो आमतौर पर उर्दू वाले सीमा भी होते हैं। एक साहब को मैंने सीमा भी लिखा लखनऊ में, तो वो नाराज़ हो गए। कह लगे हमारी बेटी की रिजमेंट, उसने पूछा कि अब्बा आपको इतनी बड़ी गाड़ी लिखी, आप सीमा भी है? मैंने कहा सीमा भी मतलब पागल थोड़ी होता है, वरना सीमा में बराबादी क्यों होते हैं? यानी उर्दू के लोग ऐसे ही होते हैं। अगर एक संत में काम करें तो वो बड़ा काम थोड़ी है। मुख्तलिफ संतों में काम करते हैं और मुतासिर करते हैं। प्रोफेसर मलिकज़ादा मंसूर अहमद के मुतालिक तकरीबन लोग ये कहते हैं बड़े अजीब कि अगर वो सिर्फ लिखते पढ़ते, यानी निज़ामत न करते, मुशायरों के ऐप से दूर रहते और बड़े काम करते, कितने बड़े काम करें? इतना उनका खत था 6 फीट का, आप समझिए। उससे मोटी उन्होंने किताब लिखी है, अपनी रफ्से शराल घूमते फिरते और लोग कमरे में बैठ के नहीं लिख पाते। और हद है कि उसी ज़माने में आबिद सुहेल साहब की किताब आई जो याद रहा, और उससे पहले मलिकज़ादा साहब की आई। मलिकज़ादा साहब की किताब आज भी दानिशमैल ने पूछने वाले और ख़रीदने वाले हैं। और जो याद रहा, जो डंडी मार किताब है, वो आज तक कोई नहीं ख़रीदता। अरे खालिद साहब ने नहीं खरीदी। ये है खरीदी आपने क्या? नहीं खरीदी, इसलिए नहीं खरीदी कि मलिकज़ादा साहब की किताब में दम था। वो किताब आज तक खरीदी जाती है और अभी भी 1000-2000 किताबें अगर लखनऊ में ला के रख दी जाएँ तो लोग उसको खरीद ले जाएंगे। तो इस तरह काश हम लोग भी कोई काम कर सकें। मुशायरे के सिलसिले में रिज़वान साहब ने आगाज़ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ सलीम काजी साहब को बुलाऊँ। सलीम काजी जब कुछ पढ़ देते हैं तो शायरों को लग जाता है कैसे पढ़ना और कितना पढ़ना है। कितने पढ़ने का मतलब बिल्कुल ये मत समझिए कि ज़्यादा पढ़ने ज़्यादा माल मिलने वाला है, बल्कि अच्छा पढ़िए। सीतापुर वाले भी कहें कि ये शायद ठीक ठाक है, और बाल वाले भी उतना ना पढ़ें कि मालूम प्रोग्राम ही 2 घंटे बाद में शुरू हुआ है और हम 3 घंटे बाद तक अलापते रहें। जनाब सलीम काजी साहब को रूबरू। बहुत खूबसूरत निज़ामत थी। और दरअसल मेरा तो मानना ये है शेर चाहे तरन्नुम से पढ़ा जाए या ताहिर में पढ़ा जाए, शायरी अगर अच्छी है तो दाद तो मिलनी ही मिलनी। और जहाँ पर अहले नज़र बैठे हों, आगे सब कहते रहिए ताकि दाद मिले। और ये तो हर दौर में होता रहा है जी। उर्दू के हवाले से 4 मिसरे पढ़ते हैं, सुनो। इस दौर में इस बात से इनकार नहीं है। क्या बात है, क्या बात है? इस दौर में इस बात से इनकार नहीं है। कोई भी यहाँ यार मददगार नहीं है। कोई भी यहाँ यार मदद
आज तक बात बनी है तो बनाए रखना। क्या बात है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है तहत और सारा हाँ, कुत्ता। ये कुछ आप सिखाते हैं। बहुत साथ साथ जी 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 आज तक बात बनी है तो बनाए रखना। जी। यूं ही गैरत के सदा फूल खिलाए रखना। आज तक बात बनी है तो बनाए रखना। यूं ही गैरत के सदा फूल खिलाए रखना। और जिंदगी से तेरी शिकवा नहीं लेकिन मौला, जिंदगी से तेरी शिकवा नहीं लेकिन मौला, मुझको कमजोर के एहसान से बचाए रखना। वाह 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 वाह। जिंदगी से तेरी शिकवा नहीं लेकिन मौला, मुझको कमजोर के एहसान से बचाया। क्या कहने ताबिर साहब, मैं मतलब हाजिर करता हूँ। इरशाद। दिल की पाकीज़गी के लिए, दिल की पाकीज़गी के लिए मारिफत आ गई के लिए। मैं फिर से शुरू कर सदर मोहतरम उनकी भी इजाजत ले ली। वही तो वही नहीं वो जो दो पढ़ चुके हैं वो भी। और क्या, फिर से दिल की पाकीज़गी के लिए मारिफत आ गई के लिए मुझको तकदीर से मिल गया, मुझको तकदीर से मिल गया तेरा दर बंदगी के लिए। से मिल गया। कब कहाँ मैं फरिश्ता बनूं। जी इरशाद। नहीं, वो जी जी पढ़िए तकरीर भाई। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आमीन। कब कहाँ मैं फरिश्ता बनूं, हाँ मगर इतना अरमान है। कब कहाँ मैं फरिश्ता बनूं, हाँ मगर इतना अरमान है। अपनी भी जिंदगी हो यहाँ, अपनी भी जिंदगी हो यहाँ, आईना किसी के लिए। हर इनायत नवाज़िश करम दूसरों के लिए मोहतरम। वाह क्या सजा हुआ मिसरा। हर इनायत नवाज़िश करम दूसरों के लिए मोहतरम। उम्र भर हम ही तरसा किए, उम्र भर हम ही तरसा किए आपकी दोस्ती के लिए। तरसा किए। ये शेर हजरत मस्त हाफिज रहमानी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। एक ज़माने से उनको अल्लाह की खिदमत कर रहा हूँ। मैं ये शेर उनकी नज़र करता हूँ। उम्र भर हम तरसा किए, अब तरद्दुद न फरमाइए, अब तरद्दुद
چلے آئیے بزم ہے آپ ہی کے لیے چلے آئیے میں بہت چھوٹا شاعر مقتدی میں اپنے آپ کو آج بھی مقتدی ہی سمجھتا ہوں، لیکن کہیں کہیں پر نشستوں میں یہ نشستیں ہماری تربیت گاہیں ہیں، یہاں سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، انرجی ملتی ہے۔ اور اگر شاعر ہی شاعر کے کلام پہ تن نظری کا مظاہرہ کرنے لگے تو اندر سے بھی بہت اداس ہوتا، مایوس ہوتا۔ کیا بات ہے؟ میں پڑھتا ہوں اب تردد نہ فرمائیے، یوں نہ اپنوں سے گھبرائیے، بے تکلف چلے آئیے، بزم ہے آپ ہی کے لیے یہی شعر چلے آئیے، مجھ میں فہم و فراست نہیں، مجھ میں فہم و فراست نہیں، مجھ میں علمی لیاقت نہیں، مجھ میں فہم و فراست نہیں، مجھ میں علمی لیاقت نہیں، مجھ کو لفظوں کی خیرات دے، مجھ میں فہم و فراست نہیں، مجھ میں علمی لیاقت نہیں، مجھ کو لفظوں کی خیرات دے، اے خدا شاعری کے لیے یہی شعر پڑھتے رہیے۔ مجھ میں فہم و فراست نہیں، مجھ میں علمی لیاقت نہیں، مجھ کو لفظوں کی خیرات دے، مجھ کو لفظوں کی خیرات دے، اے خدا شاعری کے لیے مجھ کو لفظوں کی خیرات دے۔ ایک دن وہ بڑے پیار سے، ایک دن وہ بڑے پیار سے پاس آ کر یہ کہنے لگے، ایک دن وہ بڑے پیار سے پاس آ کر یہ کہنے لگے، کوئی تابش غزل چھیڑیے، کوئی تابش غزل چھیڑیے، آج میری خوشی کے لیے، تابش غزل چھیڑیے۔ کیا کہنے بھائی صاحب؟ ہے ذوق صحافت تو خبر ڈھونڈیے تازہ، اخبار سے اخبار بنائے نہیں جاتے، جو نہیں آئے وہ یقیناً نئی خبر تلاش کر رہے ہیں، یہ خوشائند خبر ہے۔ بس آپ پورے کتنے لوگ ہیں، میں نے کہا جو ہیں زمین کو ملا دیا، اکبر اتنا پڑھوا دیے، یا نبی سلام علیہ وسلم، ثواب کمائے ہم نے۔